میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی باؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور ہمیں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہے آپ سب کو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے چہرے کو عیب مت لگانا، کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا، کسی کے چہرے کو نٹکا کنکٹا اندھا چہرے پر عیب نہ لگانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ سارا جسم جو گوندھا گیا جب بنایا جا رہا تھا، مٹی سے بنایا جا رہا تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی انگلیاں بنائیں، ہاتھ بنائیں، پیر بنائیں، جسم بنائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندو تمہارے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے چہرے کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چہرے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جانتے ہو اسی لیے ہم اس چہرے کو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ کسی کے سامنے ہم کیوں نہیں جھکنے دیتے؟ اس کو نسبت ہے رب ذوالجلال کے دست قدرت سے۔ اللہ رب العزت نے اس چہرے کو بنایا، ہمیں مارنے کو منع کیا گیا کہ کسی کے چہرے کو مارے نہیں، عیب نہ لگائیں، لیکن مجھے حیا آتی ہے ان لوگوں سے جو اپنے ان چہروں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج بے حیائی کا عروج کا زمانہ ہے، سارا کا سارا فتنہ یہی چہرہ بنا ہوا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آج تم شیشوں کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے جس چہرے کو میک اپ کرتے ہو اور مجرے کرتے ہو، یہ تو آج کے نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بند سنور کر کے اس طرح سے ناچ کر کے دکھائے کہ تھوڑے اس کے فالوور بڑھ جائیں، تھوڑے اس کے فینس بڑھ جائیں۔ یہ مجرے کرنے کا زمانہ آج عروج پر نظر آتا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ ابھی بند ہوا کہ نہیں بند ہوا پوری طرح سے معلوم نہیں، اگرچہ کسی کی دشمنی میں بند ہوا ہو، خیر تو ہے، لیکن نوجوانوں کو سے میں یہ کہتا ہوں اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اکثر ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس ایک 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے نوجوان لڑکی بننا بھی پسند کرتا ہے، مخنث اور ہجڑا بننا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جس اشرف المخلوقات کا چہرہ اللہ نے تمہیں دیا اس کو بگاڑتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس نے اپنے چہرے کی تغییر کی گویا کہ اس نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی ہے، اللہ کی خلقت کو بدل ڈالا، اور یہی شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ جانتے ہم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں نہیں بناتے صرف اس لیے کہ چہرہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھا اس میں۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج؟ اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، یہ زبان
اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں، ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا۔ اس میں عورتیں بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گی۔ ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی، خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری کے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، آج کے دور میں پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، اسکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر، انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا۔ رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے، پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے۔ دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟ یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بناؤ، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے، انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو
تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، 1000 گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا، میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے۔ خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ، ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آگے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں؟ کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے علم بردار تھے، حیا کے پیکر تھے۔ ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیائے عثمانی عطا فرمائے، حیائے رحمانی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی نگاہوں کو مولا محفوظ فرماتے، ہماری بچیوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی، کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یہ اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں یہ بظاہر، ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت
अपने अंदर सहमते हुए मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन मेरे अजीजों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे जुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात। सईदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी, मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस, जमीन खुदा तंग क्या नीस। बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूस मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहाँ से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहाँ से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुँचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूँगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियाँ आप सब ने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफ़ा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी।
महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया, क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और है। फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। आए, वाह 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 वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक, आहा, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ करंट ज्यादा है, क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया, हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है, गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत ना मेरे पास अमल की दौलत, मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं। बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी इज्जत है, अल्लाह के अजीम रसूल की भी इज्जत है। नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह, बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ, नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारेरा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है,
لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی. ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے, لیکن تاریخ سب کو پتہ ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا, ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا, ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے, تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں, اے سنیوں, حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں, تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں. بے شک. یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں, نہیں. 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے, کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا, میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی, اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے, امام موسیٰ کاظم, ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں, ہماری بہت ساری خطائیں ہیں. وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں, بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے. کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی. امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا. ان کی قربانیوں پر ہم کہاں تھے؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے, کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے, غازی اسلام. نہ میرے عزیزوں, ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے. غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے, اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے, چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں, بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ ابتدائے عشق ہے, آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں, ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو, انہیں ہلا دیا گیا تھا. یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں ہیں, کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے, ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں. کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے. ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں, قالینوں پر سجدے کرنے والے اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے. تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے, تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں, پھر اندازہ ہوا, چکھا ہے بس. چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے.
کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ جھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہوں، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو، تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی، تکلیف ہو گئی۔ جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے۔ اس نے جھلا کر کے کہا تھا، گالی دے کر کے کہا تھا، کرمنل تھا، گالی دے کر کے کہا تھا سب کو، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں، میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے، اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے، میں چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا، اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا، اس کو چڑھایا گیا تھا، اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا، اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا، اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا، اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا، میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا، کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی، اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے، اور مددگار بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے۔ میں اس سے قبل بھی آپ کے ہاں ایک بات سنایا تھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق۔ آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لی، اور دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی، ایک اس میں مرنے والا تھا، ایک چھوٹنے والا تھا، قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں، چھوٹ کر کے جائے گا تو، بادشاہ بدل چکا ہے، جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے، مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا، جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں۔ یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی، اس نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا، اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے، پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا، کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے، اور وہ بھی گیا بیچارہ، سب بھول گیا، اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گئے، لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا، اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے، کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف، قید میں اندر گیا، اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا؟ کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں، اعلی ایمان۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے، ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو، میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں۔ سارے لوگوں نے دعائیں کی، مجھے پتا ہے، اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا، اور حضرت نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی، لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہے، میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال، تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا، اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے،
اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے، میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں۔